بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد شفیع ندوی تعاون برکاتہ محمود آباد ضلع سیتاپور نے ایک ویڈیو کلپ بھیجی ہے جس کا عنوان ہے زکوٰۃ کے مال سے راشن بانٹنا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جس میں کفایت اللہ ثنابلی صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ اپنی زکوٰۃ کی رقم غریبوں کو نقد کی شکل میں نہ دے کر راشن کی شکل میں دے رہے ہیں، کٹ بنا کر کے غلے کے پیکٹ بانٹ رہے ہیں لاک ڈاؤن میں جیسا کہ پہلے ہوا، یہ غلط ہے اور اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، خواہ وہ خود ایسا کر رہے ہوں یا کسی ادارے یا تنظیم کے ذریعے سے غریبوں میں راشن بانٹنے کا کام کر رہے ہوں۔ نقد کی جگہ راشن دینے والوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، انہیں دوبارہ زکوٰۃ دینا ہوگی، آخرت میں ایسے لوگوں کی پٹائی ہوگی جب دوبارہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس طرح کی تقریباً 17-18 منٹ کی ویڈیو میں اس مسئلے کو انہوں نے بہت مدلل انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور اس پر اجماع اور ائمہ اربعہ و مجتہدین کے اتفاق کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو ہے اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور حدیث خذوا من اغنیائہم وردوا فی فقرائہم کو بطور نص پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو اس پر جو ہے مولانا موصوف نے، مولانا شفیع صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا یہ مسئلہ ایسا ہی ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی صرف نقد رقم کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں، نقد کی جگہ کوئی اور سامان، برتن، کمبل، کپڑے، راشن وغیرہ غریبوں کو زکوٰۃ میں نہیں دے سکتے؟ جی، میں نے پھر آپ کی توجہ دلانے سے یہ ویڈیو سنی اور پہلے ہم جواب کا خلاصہ عرض کر دیں، پھر بتائیں کہ جناب کفایت اللہ ثنابلی صاحب کو کیا مغالطہ لگ گیا ہے۔ جواب اور مسئلہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں نقد رقم دینا ہی ضروری نہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر موقوف بھی نہیں ہے۔ فقیر کی مصلحت کا لحاظ کر لیا جائے تو اچھا ہے، اس کو جس چیز کی ضرورت ہو، راشن کی، بیمار ہے تو دوا کی، غریب ہے، مکان نہیں ہے تو اس کو مکان بنا کر کے، مالک بنا کر اس کو زکوٰۃ میں دے دیا جائے۔ بس جو بھی چیز دی جائے وہ مالک بنا کر دی جائے، مستقلاً دی جائے، چاہے رقم دی جائے تو مالک بنا کر دی جائے، مکان دیا جائے تو مالک بنا کر دیا جائے، کمبل راشن دیا جائے تو مالک بنا کر دیا جائے۔ تو تملیک کی شرط کو پورا کرتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی بھی چیز دے دی جائے تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس میں غریب کے ضرورت کا خیال کر کے دیا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ یہ مسئلہ تقریباً تمامی فقہ و فتاویٰ کی کتابوں میں موجود ہے اور یہ بھی باقاعدہ سرات کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ آج کے اردو جو فتاویٰ بعد میں آئے ہیں سوال جواب کی شکل میں، ان سب میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے غلہ دینا جائز ہے، اور کسی تنظیم کے حوالے رقم کر دو اور اس کو جو ہے یہ ذمہ داری دے دو کہ اس غلے سے، اس رقم سے غلے اور راشن کا انتظام کر کے غریبوں میں بانٹ دیں، اس کی بھی اجازت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ ہم اطمینان کے لیے جو دو ایک کتابوں کی عبارت پیش کر دیتے ہیں۔ کتاب النوازل ہے میرے سامنے، اس میں صفحہ 142 پر، جلد نمبر 7 ہے، یہ صفحہ 142 پر جو ہے فتویٰ موجود ہے۔ مفتی سلمان منصور پوری صاحب نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا ہے، ہم اس کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ ایک صدر کی عبارت ہے، فرماتے ہیں کہ جن مدارس میں نادار طلبہ مقیم رہتے ہیں وہاں زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے، اسی طرح آپ چاہیں تو اپنا غلہ مدارس میں دے سکتے ہیں۔ تو یعنی زکوٰۃ کی رقم کے بجائے غلہ دینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یہ مفتی صاحب نے یہ بات فرمائی۔ اسی طرح جناب مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم، گجرات کے مفتی اعظم ہیں، محمود الفتاویٰ ان کی کتاب ہے، اس میں ان کا یہ فتویٰ موجود ہے، صفحہ 70 پر، جلد نمبر 4 ہے یہ۔ اس میں یہ بات فرماتے ہیں جو تنظیموں کو ذمہ داریاں دے دی جاتی ہیں اور وہ پھر جو ہے راشن زکوٰۃ کی رقم سے انتظام کر کے کٹ بنا کر کے دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر ارباب اموال نے ذمہ داران تنظیم کو اشیاء خورد و نوش خرید کر بطور زکوٰۃ تقسیم کرنے کا مجاز بنایا ہے تو تنظیم کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، اور اگر اس کا مجاز نہیں بنایا ہے تو پھر اپنی طرف سے کوئی تصرف کرنا جائز نہیں ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہے۔ پھر سے سن لیں، اگر ارباب اموال نے، یعنی جن پر زکوٰۃ تھی انہوں نے رقمیں اپنی دیں، اگر ارباب اموال نے ذمہ داران تنظیم کو اشیاء خورد و نوش خرید کر
بطور زکوٰۃ تقسیم کرنے کا مجاز بنایا ہے، یعنی اجازت دی ہے، تو تنظیم کے لیے ایسا کرنا جائز ہے کہ وہ غلہ وغیرہ بانٹے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ یہ دیکھیے صراحتیں موجود ہیں۔ تو اب ان سے بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رقم ہی دینا ضروری ہے، اور یہ اس مسئلے کو یہ کہہ کر کے جو انہوں نے بیان کیا کہ یہ بالکل متفق علیہ ہے، چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، اصل میں کفایت اللہ ثنابلی صاحب کو بہت بڑا مغالطہ لگ گیا ہے۔ جس مسئلے میں ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے اور اجماع ہے وہ ہے تملیک کا مسئلہ، یعنی زکوٰۃ صحیح ہونے کے لیے غریب کو مالک بنانا ضروری ہے۔ مالک بنانا جس طرح رقم کا ہوتا ہے، ایسی مالک بنانا راشن، کپڑے، سامان وغیرہ کا ہوتا ہے۔ وہ صورتیں جس میں مالک بنانا نہ پایا جائے، مثلا دسترخوان پر آپ نے افطاری کا انتظام کر دیا زکوٰۃ کی رقم سے، یا مسافر خانہ بنا دیا کہ غریب آ کے رہیں چلے جائیں، مالک نہیں بنایا کسی غریب کو، یا زکوٰۃ کی رقم سے کتابیں آپ نے مدرسے میں مسجد میں رکھ دیں، مالک نہیں بنایا کسی کو، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو تملیک بنانا یہ شرط ہے۔ اس میں یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ تملیک بنانے کے لیے نقد رقم کا ہی مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، یہ کہاں فرمایا گیا ہے۔ لہذا اس کو انہوں نے یہ سمجھ کر کے دیکھو سب لوگ اس شرط کے قائل ہیں تو تملیک کی شرط کے قائل ہیں، نقد رقم ہی دینا ضروری، اس کے کہاں قائل ہیں۔ اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ دینے کے لیے جب رقم کو متعین نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم کو متعین کرنے والے؟ اصل جو مسئلہ ہے جس میں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ مالداروں سے جو زکوٰۃ لی جاتی ہے اور غریبوں کو دی جاتی ہے، حدیث پاک میں جو فرمایا گیا جس کو آپ نے بھی حدیث میں پیش کیا ہے، خذوا من اغنیائہم وردوا الی فقرائہم، کہ مالداروں سے لو غریبوں کو دو۔ تو زکوٰۃ کے مال تو جو مالداروں سے لیے جاتے ہیں وہ زکوٰۃ کے مال سونا بھی ہوتا ہے، چاندی بھی ہوتی ہے، مویشی چوپائے بھی ہوتے ہیں، اور سامان تجارت بھی ہوتا ہے، اور بھی اموال ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو زکوٰۃ کے اموال کئی طرح کے ہیں، تو اب اس پر ائمہ کا اختلاف ہوا ہے کہ زکوٰۃ کا مال، سونے کی زکوٰۃ سونے ہی سے نکلے گی کیا، چاندی کی زکوٰۃ میں چاندی ہی دینا پڑے گی کیا، سامان تجارت میں تجارت ہی دینا پڑے گا کیا؟ اصل تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ 40واں حصہ جو نکالنا ہے تو وہ اسی مال میں سے 2.5% نکالا جائے، نقدی کی زکوٰۃ نقدی سے دی جائے، سونے کی زکوٰۃ سونے سے دی جائے، چوپائے کی زکوٰۃ چوپائے سے دی جائے، بظاہر یہ ہے۔ تو اس میں اختلاف یہ ہوا ہے کہ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، اس تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ سونے کی زکوٰۃ میں سونا ہی آپ دیں، چاندی کی زکوٰۃ میں چاندی دیں۔ یہ ہے مسئلہ جو جس کو آپ ذکر کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اتفاق ہے۔ اس میں اتفاق نہیں ہے۔ یہ حنابلہ اور شوافع، مالکیہ، ان کے ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے اسی مال میں سے ہی اس کی ایک جو ہے 40واں حصہ نکالنا چاہیے، اور احناف کہتے ہیں نہیں، اس کی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ قیاس کرتے ہیں حنبلی اور شافعی اس بات پر کہ جیسے قربانی کی جگہ پر پیسہ دینا صحیح نہیں ہوتا، حج میں دم آ گیا تو اس کی جگہ پیسہ دینا صحیح نہیں ہوتا، قربانی کی جگہ قربانی ہی کرنا پڑتی ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کی رقم کی جگہ اس کو بدلنا صحیح نہیں ہوتا۔ لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ اس کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، اس کا مسئلہ تو صدقہ فطر کی طرح ہے کہ آپ چاہیں تو اناج دے دیں، جیسے صدقہ فطر میں جو ہے مسکین کو 1 سا یا نصف سا جو ہے گیہوں یا جو ہے کھجور یا کشمش دینا ہوتی ہے، اس کی جگہ سب لکھتے ہیں کہ اس کی جگہ رقم دینا بھی صحیح ہے اور کشمش و کھجور دینا اور غلہ دینا بھی صحیح ہے۔ تو اس پر یہ زکوٰۃ کا مسئلہ قیاس کیا جاتا ہے، اس لیے یہ مسئلہ ائمہ میں مختلف بھی ہے، اور احناف کے ہاں فتویٰ اس پر ہے، جیسا کہ ہم نے کتاب بھی پڑھ کر سنا ہے۔ یہ مسئلہ ہدایہ میں، شرح وقایہ میں، اب شرح وقایہ کی ایک عبارت آپ سن لیں۔ شرح وقایہ میں جاز دفع القیم فی الزکاۃ والکفارۃ والعشر والنذر، اور اس پر حاشیے میں لکھتے ہیں یجوز دفع القیمۃ فی الزکاۃ بأن لا يدفع الشاة الواجبۃ بل قیمتها، کہ بکری واجب ہے، آپ بکری نہ دے کر قیمت دے دیں اور قیمت کی جگہ پر کوئی اور مال دے دیں۔ اور آخر میں یہ عبارت لکھی ہوئی وَلَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ يَمْنَعُ أَدَاءَ الْقِیمَۃ، کہ ایک کی جگہ دوسری چیز کو دینے میں مانع ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ آپ حدیث کو دلیل بنا رہے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آیا، حدیث میں صراحت نہیں ہے، اس سے آپ جو ہے خامخواہ اپنی دلیل بنا رہے ہیں۔ تو یہ جناب جو ہے کفایت اللہ ثنابلی صاحب نے یہ اپنی ویڈیو میں جو بات فرمائی ہے وہ اتفاقی نہیں ہے، اختلافی ہے۔ مسئلہ کچھ تھا، انہوں نے کچھ بنا دیا ہے۔
جس چیز پہ اتفاق ہے وہ تملیغ ہے، اس کے ہم بھی قائم ہیں۔ جب تک غریب کو راشن والی کٹ کا مالک نہیں بنائیں گے، جب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ تو کہنا صحیح ہے، لیکن یہ کہنا کہ قیمت کی جگہ راشن دیں گے تو زکوٰۃ صحیح نہیں ہوگی، یہ بالکل مغالطہ ہے اور اس پہ نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال ہم نے جو آپ کے ویڈیو کا خلاصہ تھا، اور اخیر میں آپ خود بھی لکھتے ہیں، آپ نے کہا ابن عثیمین کے ہم جو ہے ڈسکرپشن میں ہم دے رہے ہیں، اس لنک کو آپ دیکھ لیجئے، اس میں اسلام سوال جواب میں ناجائز لکھا ہوا ہے۔ صاحب وہ جو ہے جواب حنبلی مسلک کے مطابق ہے۔ ابن عثیمین ہو، عبداللہ بن باز ہو، یہ جو ہے سعودی والوں کا جو مسلک ہے وہ حنبلی ہے، اور حنبلی مسلک میں وہی بات ہے کہ زکوٰۃ جس چیز پر واجب ہوئی ہے، رقم پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے تو زکوٰۃ میں رقم ہی دی جائے گی، یہ ان کے یہاں مسئلہ ہے۔ احناف کو اس پر مسلط نہیں کیا جا سکتا، احناف کا یہ مسئلہ نہیں ہے، لہذا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو اس پر عمل ہو رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم کی جگہ پر راشن بانٹ دیتے ہیں، کمبل بانٹ دیتے ہیں، کپڑے بانٹ دیتے ہیں اور سامان دے دیتے ہیں، تو اس میں بس اتنا خیال کر لے تو اچھا ہے کہ ہمیں غریبوں کی ضرورت کا خیال کر لیں۔ آپ بھی آخر میں کہتے ہیں کہ اگر غریب کہتا ہے ہمیں اس کی جگہ یہ دے دو تو صحیح ہو جائے گا، تو جیسے غریب کے کہنے سے صحیح ہو جاتا ہے، ہم بھی اگر غریب کی مصلحت کا خود خیال رکھیں۔ بھائی آپ کو معلوم ہے لاک ڈاؤن میں لالے پڑے ہوئے تھے، لوگوں کے پاس پیسے تھے لیکن راشن کی دکان تک جانا ان کے لیے مشکل تھا، تو گھر گھر راشن پہنچا دیا گیا، اور زکوٰۃ بس یہ کہ غریب کو پہنچایا جائے، مالک بنایا جائے اور اس کی ضرورت کا خیال کر لیا جائے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ کفایت اللہ ثنابلی صاحب کی یہ ویڈیو بالکل بے بنیاد ہے، غلط ہے، مغالطہ انگیزی پر مبنی ہے اور یہ قابل عمل نہیں ہے۔ حنفی مسلک والے جو کچھ انہوں نے کیا، انشاءاللہ ان کی زکوٰۃ ادا ہوئی اور آئندہ بھی کریں گے، وہ انشاءاللہ وہ زکوٰۃ قبول ہوگی۔ اخلاص ہونا چاہیے، بہتر ہے غریب کی ضرورت کا خیال کر کے اس کے مطابق اپنے زکوٰۃ کے مالوں کی ترتیب بنانی چاہیے۔